بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، ویسے سمبا وغیرہ کو کچھ تحائف بھی دینا چاہتا اور اسی لیے میں نے اپنے ساتھ کٹمنڈو تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہیں سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، میں ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ پچھلے 20-22 دنوں میں میرا حلیہ بڑی حد تک بدل چکا تھا۔ سارے کے بال بے تحاشا بڑھ گئے تھے، داڑھی جنگلیوں کی طرح بڑی ہوئی تھی۔ میں شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتا اور راستے پوچھتا ہوا پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ میرا حلیہ دیکھ کر پہلے تو مجھے دفتر میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن جب میں نے کھٹمنڈو کے انسپیکٹر بریندرا کا نام لیا تو کانسٹیبل نے نہ صرف مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی بلکہ ایک سب انسپیکٹر سے بھی ملا دیا، اور سب انسپیکٹر نے مجھے چیف انسپیکٹر کے پاس پہنچا دیا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ میں انسپیکٹر بریندرا کا دوست ہوں، تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ بڑی مشکل سے وہ کھٹمنڈو انسپیکٹر بریندرا سے فون پر رابطہ کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ انسپیکٹر بریندرا سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد رابطہ ہو سکا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ اچھل پڑا۔ تم کہاں ہو؟ ہم تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، پچھلے دنوں پدمی کے قریب جنگل میں 2 انسان قتل ہو گئے تھے اور 1 منٹ میں نے اسے ٹوک دیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی تفصیل میں ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتا۔ فی الحال میں ایک اور مسئلہ درپیش ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کہو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ تارانگ قبیلے کے کچھ لوگ ہیں اور میں انہیں تارانگ؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تارانگ قبیلہ تو پوسارا سے سینکڑوں میل دور اونچے پہاڑوں میں آباد ہے، تم لوگ کیسے؟ میں نے کہا نا کہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اچھی خاصی رقم۔ ٹیلی فون چیف کو دو، میں اس سے بات کرتا ہوں، بریندرا نے کہا۔ میں نے فون کا ریسیور چیف انسپیکٹر کو دے دیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک بریندرا سے بات کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے ایک انسپیکٹر کو طلب کیا، اس سے کچھ کہا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ انسپیکٹر کے ساتھ جا کر اپنے دوستوں کو شہر لے آئیے، یہاں ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ وہ 1-2 روز یہاں آرام کریں، اس کے بعد انہیں عزت و احترام سے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں انسپیکٹر کے ساتھ ایک بڑی اسٹیشن ویگن میں دریا کے کنارے پڑاؤ پر پہنچا تو سمبا وغیرہ کچھ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ ہم انہیں شہر کے ایک ہوٹل میں لے آئے۔ ان کا سامان اور یاک 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ جس ہوٹل میں ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا وہ کاروان سرائے قسم کا تھا، اس لیے ان کے یاک وغیرہ کا بھی بندوبست ہو گیا۔ انسپیکٹر نے ہوٹل کے مالک کو بھی ہدایت کر دی کہ ان مہمانوں کے آرام اور طعام کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ رہ گیا تھا۔ انسپیکٹر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور اس کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس نے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی میرے ہاتھ میں تھما دی اور یہ بھی کہا کہ اگر مزید رقم کی ضرورت ہو تو ہیڈ کوارٹر میں چیف انسپیکٹر کو فون کر دوں۔ میں نے سمبا وغیرہ کو 2 دن مزید وہاں روکا۔ چیف انسپیکٹر کی دی ہوئی رقم سے میں نے ان سب کے لیے بہت سے تحائف خریدے۔ بستی کے مکھیا، وید اور بعض دوسروں لوگوں کے لیے بھی تحائف خریدے گئے اور بالآخر چوتھے روز وہ لوگ صبح سویرے درپتن کی طرف سے روانہ ہو گئے۔ اب انہیں دھولگری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی، درپتن کی طرف سے وہ 5 دن میں اپنی بستی پہنچ سکتے تھے۔ ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد میں نے ہیڈ کوارٹر میں چیف انسپیکٹر سے ملاقات کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک بس میں بیٹھ کر کھٹمنڈو کے لیے روانہ ہو گیا۔ چیف انسپیکٹر نے حالانکہ مجھے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میں اگر پسند کروں تو وہ پولیس جیپ پر مجھے کھٹمنڈو بھیج سکتا ہے، لیکن میں نے بس کے ذریعے ترجیح دی تھی۔ تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر 6 گھنٹوں میں طے ہوا۔ بس تھان کوٹ پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ یہ قصبہ کھٹمنڈو سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ شہر سے 6 کلومیٹر دور کیرتی پور میں بس ایک بار پھر رک گئی۔ ایک آدمی بس کے اگلے دروازے سے سوار ہوا اور آگے آنے کی بجائے وہیں کھڑا متجسس نگاہوں سے بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو گھورنے لگا اور میں اس شخص کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ یوگی گوتم بوش تھا، وہی یوگی گوتم بوش جس سے میں نے رشی کیش میں یوگا سیکھنا شروع کیا تھا۔ میں اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی نظریں بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کے چہروں سے پھسلتے ہوئے میرے
چہرے پر جم گئی۔ اس سے نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی میرے دماغ کو ایک شدید جھٹکا لگا اور میرا پورا جسم جنجنا اٹھا۔ گوتم بوش کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میری طرف باہیں پھیلا کر چیخ اٹھا، مہاراج ہمت سنگھ، میں تمہارے ہی انتظار میں یہاں کھڑا تھا، تمہاری منزل آ گئی ہے، آؤ نیچے اترو۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اس حلیے میں تو شاید میرے اقربا بھی مجھے نہ پہچان سکتے، لیکن گوتم بوش نے پہلی ہی نظر میں مجھے شناخت کر لیا تھا اور مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ میرے ہی انتظار میں یہاں کھڑا تھا اور مجھے بس سے اترنے کا حکم دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دماغ کو ایک بار پھر جھٹکا سا لگا اور پھر ذہن پر سناٹا سا چھا گیا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں یہاں نہیں اتر سکتا، بعد میں کسی وقت اس سے ملوں گا، لیکن میری زبان جیسے گنگ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں خاموشی سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور گوتم بوش کے پیچھے بس سے اتر گیا۔ بس فوراً ہی آگے روانہ ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری دوست بملا کے بچھڑنے کا افسوس ہے، اس کے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا تھا۔ گوتم بوش کی زبان سے بملا کی دردناک موت کا سن کر میں اچھل پڑا۔ بملا کی موت یہاں سے سینکڑوں میل دور اونچے پہاڑوں میں اس جگہ واقع ہوئی تھی جہاں جدید تہذیب کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ لوگ غاروں اور جھونپڑوں میں پتھروں کے دور کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں رونما ہونے والا کوئی معمولی یا غیر معمولی واقعہ دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہتا تھا۔ میرے یا بملا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں صرف تارانگ قبیلے کے لوگ ہی جانتے تھے اور ہمارے وہاں رہتے ہوئے قبیلے کا کوئی فرد بستی سے باہر نہیں گیا تھا۔ میں سمبا وغیرہ کے ساتھ 11 دن میں اس بستی سے پوکھارا پہنچا تھا۔ راستے میں کئی بستیاں پڑی تھی مگر کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ تارانگ قبیلے میں کیا ہوا تھا، لیکن سینکڑوں میل دور گوتم بوش سب کچھ جانتا تھا۔ حیران مت ہو، گوتم بوش نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم تھکے ہوئے ہو، طویل سفر نے تمہارے ذہن کو بھی متاثر کیا ہے، آؤ کہیں بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے۔ میں جواب دینے کی بجائے سحر زدہ سے انداز میں گوتم بوش کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا جیسے میرے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کے استخوانی ہاتھ کی گرفت بڑی مضبوط تھی، اس کی انگلیاں میری کلائی میں گڑی جا رہی تھی۔ میرے حواس جیسے مختل ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ گوتم بوش مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ چونکا تو میں اس وقت جب میرے دماغ میں اچانک ہی سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر کان کے قریب مکھیوں کی بنبناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ مالا کی حفاظت کرنا، یہ شخص تمہیں بہکا رہا ہے، اگر تم اس کے فریب میں آ گئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس سرگوشی نے میرے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہی شہد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی اور یہ آواز نیلگری کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں نے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور لبوں کو حرکت دیے بغیر ذہنی طور پر نیلگری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے حواس بالکل کام نہیں کر رہے، میری مدد کرو نیلگری، اس کے قبضے میں کئی قوتیں ہیں۔ نیلگری کی سرگوشی سنائی دی، میں ابھی تمہاری نہیں ہو سکی ہوں، میرے اور تمہارے بیچ ابھی کچھ فاصلہ باقی ہے، میں فی الوقت کھل کر اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتی اور نہ ہی عملی طور پر تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے تو میرا ذہن مفلوج کر دیا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اور بھی شکتی ہے، بہت بڑی شکتی۔ نیلگری نے پھر سرگوشی کی، اپنی اسی شکتی سے کام لو جس کے لیے تم نے بہت عرصے تک ریاضت کی ہے، اور پھر تمہارے پاس سچائی کی شکتی ہے، ہمت سے کام لو۔ اگر یہ تمہیں اپنے استھان پر لے گیا تو میں بھی تم سے رابطہ نہیں کر سکوں گی۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ گوتم بوش نے گور کر میری طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا، مجھے اپنے دماغ میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی، میری مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اوہ، سمجھ گیا، اس کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی سی آواز نکلی، سمجھ گیا کیا چیز تجھے روک رہی ہے، لا یہ مالا مجھے دے دے جو تو نے اپنے گلے میں پہن رکھی ہے۔ میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے گلے کی طرف اٹھ گیا، میری انگلیاں مالا کے موتیوں کو چھونے لگی۔ میرے ہاتھ کو اس طرح جھٹکا لگا جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ بھی جھنجھنا اٹھا۔ گوتم بوش بھی اچھل پڑا، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے، آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی۔ اس مرتبہ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہم دونوں کی نگاہوں کا تصادم کئی لمحوں تک جاری رہا۔ گوتم بوش ایک لمحے کو اس طرح جرجری لے کر رہ گیا جیسے شدید سردی کی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، اور پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ نیلگری میری پشت پر کھڑی تھی، لیکن میرے اندر چی کی قوت بھی کام کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کیا
گیا تھا اور برے سے برے وقت میں بھی چی کی قوت سے کام نہیں لیا تھا، لیکن اب یہاں صورتحال کچھ اور تھی۔ یہاں معاملہ انسانی اختیار سے باہر ہو رہا تھا اور گوتم بدھ کسی پر اسرار قوت کے ذریعے مجھے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے وہ مالا حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں نیلگری نے پہلے ہی روز خبردار کر دیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اس نے پہلے ہی مجھے وارننگ دی تھی کہ یہ مالا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی اور چھیننے کی کوشش کرنے والا میرے لیے اجنبی نہیں ہوگا، اور یوگی گوتم بدھ مجھ سے مالا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پر اسرار علم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں سے آ رہا ہوں۔ وہ راستے میں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا اور مجھے بس سے اتروا کر نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا کہ نیلگری نے مجھے خبردار کر دیا اور میں نے بر وقت اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ یہ مالا مجھے دے دو، گوتم بدھ نے ایک بار پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میں نے بہت کشٹ اٹھائے ہیں، بہت لمبا سفر کیا ہے، لاؤ یہ مالا مجھے دے دو۔ تم میرے استاد ہو لیکن اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت بے وقوف بھی ہو۔ میں نے کہا، اس مالا کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے اور تم اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ مالا آسانی سے تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ اگر تم میں اتنی شکتی ہے تو میرے گلے سے اتار لو یہ مالا، میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے میرے گلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری نظریں اس وقت اس کے پیروں کے قریب زمین پر جم گئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا سے صرف 2 انچ دور رہ گیا تھا کہ وہ اچانک ہی چیختا ہوا اچھل پڑا اور پیروں کو زور زور سے جھٹکنے لگا۔ وہ کسی ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکا، اسی طرح اچھلتا رہا جیسے پیروں کے نیچے دہکتے ہوئے انگارے بچھ گئے ہوں۔ وہ مجھ سے کئی گز دور ہٹ گیا تھا، اب وہ پیر نہیں جھٹک رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں گوتم بدھ، اور میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرنا، میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اس وقت کیرتی پور کی آبادی سے کم از کم 2 میل دور ویران پہاڑیوں میں تھا۔ نیچے نشیب میں آبادی کی ٹمٹماتی ہوئی سی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر گوتم بدھ کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پتھروں کو پھلانگتا ہوا نشیب میں اترنے لگا۔ ابھی میں نے تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک طرف سے گراہٹ کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ شاید کوئی بھیڑیا تھا جو مجھے اپنا شکار سمجھ کر گرا رہا تھا، اور پھر اس کے قریب ہی ایک اور بھیڑیا کہیں سے نمودار ہوا۔ میں کانپ اٹھا۔ ویرانے میں بھیڑیے اپنے شکار کو گھیر کر جس طرح اس کے بخیے ادھیڑتے ہیں، میں اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ بھیڑیے بھی گراتے ہوئے میرے پیچھے لپکے۔ میں ان کی پہنچ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ان بھیڑیوں نے بھی شاید میرا پیچھا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ میرا تعاقب 2 بھیڑیوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب ان کی تعداد 5 یا 6 ہو گئی تھی۔ ان میں ایک بھیڑیا سب سے آگے تھا اور باقی چند گز پیچھے سب سے آگے والا بھیڑیا بھی مجھ سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا، اور وہ یہ فاصلہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جگہ مجھے ٹھوکر لگی، میں نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اور دور تک لڑکتا چلا گیا، سینے پر گرا۔ میں نے دوبارہ اس پتھر کو پکڑا، ایسا کرتے ہوئے میری انگلیاں بھی مالا سے چھو گئیں۔ وہ بھیڑیا میرے قریب آ گیا تھا، صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر وہ پتھر پوری قوت سے بھیڑیے کی طرف دے مارا۔ پتھر بھیڑیے کے سر پر لگا، ایک خوفناک انسانی چیخ ویرانے میں گونجی اور بھیڑیا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ انسانی چیخ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ ایک لمحے کو تو میں بدحواس سا ہو گیا تھا کہ شاید میرا مارا ہوا پتھر اس کی طرف آنے والے کسی آدمی کو لگ گیا ہو۔ ابھی شام کا ابتدائی حصہ ہی تھا اور یہ جگہ بستی سے زیادہ دور بھی نہیں تھی، لیکن پتھر تو بھیڑیے ہی کو لگا تھا اور وہ پتھروں پر تڑپ رہا تھا۔ میں نے بھیڑیے کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی سنسنی کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ زمین پر تڑپتے ہوئے بھیڑیے کی حیت بدل رہی تھی۔ پہلے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہوا، چہرے کے نقش اور حیت بتدریج بگڑتی چلی گئی، اور پھر وہاں ایک نیا چہرہ ابھرنے لگا۔ وہ انسانی چہرہ تھا۔ مجھے اس کے نقوش کچھ شناسا سے لگے، لیکن اس وقت ذہن ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ اس چہرے کو شناخت کر سکتا۔ بھیڑیے کے جسم کے دوسرے حصے بھی بتدریج تبدیل ہو رہے تھے۔ اس سارے عمل میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔ پتھروں پر اب بھیڑیے کی بجائے ایک انسان تڑپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ رکھا تھا جہاں سے خون کی دھار بہ رہی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ جیسے ہی چہرے سے ہٹے میں لرز اٹھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ پنڈت
धीराज था। गौतम बोध का चेला जो ऋषिकेश में शोभा को योग की मशक करवाया करता था। योगी धीराज जमीन पर पड़ा बड़ी खूंखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और हैरत की बात यह थी कि इसे पत्थर लगने के बाद दूसरे भेड़िए भाग गए थे। इनका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। धीराज ने अपनी जगह से इस तरह हरकत की जैसे मुझ पर हमला आवर होना चाहता हो, लेकिन वो लड़खड़ाकर ढेर हो गया। इसके हलक से अजीबो गरीब सी आवाजें निकलने लगी। मुंह से कफ बह रहा था। मेरा पत्थर इसकी पेशानी पर लगा था और पेशानी से बहने वाले खून ने इसके चेहरे को बहुत भयानक बना दिया था। बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं गौतम बोध से अपने आप को छुड़ाकर भागा था और भेड़ियों से बचने के लिए मैंने एक भेड़िए को पत्थर मार दिया था। वो भेड़िया जख्मी होकर गिरा था और इंसानी रूप इख्तियार कर गया था। मैं चंद लम्हे जख्मी धीराज की तरफ देखता रहा, फिर एक तरफ से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर चौंक गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस तरफ देखने लगा, लेकिन तारीकी में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और बस्ती की तरफ दौड़ लगा दी। बस्ती तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैं एक बारौनक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी, हर तरफ खूब चहल पहल भी थी। मेरा हुलिया बहुत ही अबतर हो रहा था। लंबा सा चोगा, बेताशा बड़े हुए बाल और दाढ़ी। मैं जिस तरफ से भी गुजरता लोग मुड़ मुड़ कर मुझे देखने लगते, लेकिन मैं इनकी नजरों की परवाह किए बगैर एक तरफ चलता रहा। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरे चलने में मेरे इरादे को भी कोई दखल नहीं था। मैं बाजार से निकलकर गलियों में घूमता हुआ एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। इस गली में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। तारीकी इस कदर गहरी थी कि हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक अंधेरे में मुझे किसी चीज से ठोकर लगी और मैं लड़खड़ा कर गिरा। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं टटोल कर देखने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे उछल पड़ा। वो कोई मुर्दा कुत्ता था या कोई और जानवर। मैं उठकर फिर आगे चलने लगा। ये तारीक गली शैतान की आंत की तरह तब्दील होती चली गई, किसी तरह खत्म होने ही में नहीं आ रही थी। तारीकी बहुत गंभीर थी, किसी तरफ से रोशनी की मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब मैं इस गली में दाखिल हुआ था तो दोनों तरफ मकान थे, लेकिन अब मकानों की बजाय दोनों तरफ सपाट और सीधी दीवारें थी जो ऊपर तक उठती चली गई थी। मैं इस सुरंग नुमा गली में दौड़ता रहा, लेकिन ये सुरंग नुमा गली किसी तरह खत्म होने में नहीं आ रही थी। अचानक मैं किसी चीज से टकराकर लड़खड़ा गया। मुझे लगा था जैसे अंधेरे में किसी दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया हो। मैंने दोनों हाथ सामने को फैला दिए और अंधों की तरह टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरे सामने ना कोई दीवार थी न कोई और रुकावट। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर रुक गया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। सन्नाटा था जो मेरे वजूद में फैलता जा रहा था। कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं एक बारौनक बाजार से इस गली में दाखिल हुआ था, लेकिन लगता था जैसे जमीन की गहराइयों में पहुंच गया हूँ। ना कहीं रोशनी थी और ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अजीब से तागूती चक्कर में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शैतानी कुव्वतें थी जो चारों तरफ से मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। मैं रुक गया। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिमाग किसी शिकंजे से आजाद हो गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर मुराकबे और इर्तिकाज की कुव्वत लौट आई। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया था। मेरे चारों तरफ वीराना था। आबादी वहां से बहुत दूर थी। मैं शायद बदहवासी में दौड़ता हुआ आबादी की दूसरी तरफ बहुत दूर वीराने में निकल आया था। मैंने आंखें खोल दी। माहौल जूं का तूं बरकरार था। मैं मुड़कर आबादी की तरफ दौड़ने लगा। इसी रौनक बाजार के करीब एक गली तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। सामने बाजार में लोगों की आमदोरफ्त थी। मैं बेताशा इस तरफ दौड़ रहा था और फिर अचानक किसी चीज से ठोकर खाकर मैं गिर पड़ा। दूसरे ही लम्हे मेरा दिमाग भक से उड़ गया। वो एक औरत की लाश थी जिससे टकराकर मैं इसके ऊपर गिरा था और इत्तेफाक से मेरे हाथ इसके गले पर पड़े थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, शोर की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। शोर मचाते हुए लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे। सूरत हाल बड़ी संगीन थी। मैं एक औरत की लाश पर पड़ा था। मेरे दोनों हाथ इसके गले पर थे और लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे थे। सूरत हाल की संगीनी में कोई शुबा नहीं था। सड़क पर पड़ी हुई नीम बरहना एक औरत की लाश और मैं इसके ऊपर इस तरह पड़ा हुआ था कि मेरे दोनों हाथ इसके गले पर थे और मेरे इर्द गिर्द कई लोग जमा हो चुके थे। ये सूरत हाल मुझे इस औरत का कातिल साबित करने के लिए काफी थी। मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए लोग शोर मचा रहे थे। इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं
میں حواس باختہ سا ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں جیسے سلب ہو کر رہ گئی تھی، انجانے خوف اور دہشت نے جیسے مجھے بے جان سا کر کے رکھ دیا تھا، اور میں عجیب سی نظروں سے اپنے ارد گرد کھڑے شور مچاتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے درمیانے قد کے ایک آدمی نے چیخ کر کچھ کہا اور پھر آگے بڑھ کر میری کھوپڑی پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میرا دماغ جنجنا اٹھا، میں اچھل کر لاش پر سے ایک طرف گر گیا۔ سر پر ٹھوکر لگتے ہی میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے صورتحال کی نزاکت کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ مجھے بڑی آسانی سے قاتل ثابت کیا جا سکتا تھا۔ اس بات کے درجنوں گواہ موجود تھے کہ میں اس عورت کے سینے پر سوار اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اچانک ہی دھماکہ سا ہوا۔ میرے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، لیکن شاید میں احمقوں کی جنت میں رہتا تھا جو اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ میرے ارد گرد درجنوں لوگ جمع تھے اور بعض تو غصے میں بفرے ہوئے تھے۔ یہاں سے بھاگنا درکنار، وہ مجھے ہلنے کا موقع بھی نہ دیتے۔ میرا مؤخر الذکر خیال درست ثابت ہوا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور آدمی نے آگے بڑھ کر میری پسلیوں پر ٹھوکر مار دی۔ میں بے اختیار کرا اٹھا۔ اس شخص کی دوسری ٹھوکر پڑنے سے پہلے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ کر لوگوں کو بتانے لگا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ لیکن میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سب نچلے طبقے کے نیپالی تھے، لباس اور حلیوں سے مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لگتے تھے۔ ان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا جو میری بات سمجھ سکتا، کیونکہ میں اپنے دفاع میں جو بکواس بھی کر رہا تھا وہ انگریزی زبان میں تھی۔ اور پھر ہجوم میں ایک آدمی کو دیکھ کر میری آواز اس طرح ساکت ہو گئی جیسے حلق میں روئی کا گولا ٹھونس دیا گیا ہو۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ یوگی دراج تھا جس کے سر سے اب بھی خون رس رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی خون آلود تھا۔ اس کے بدن پر پیلے رنگ کے لنگوٹ کے سوا لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔